اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 19 ربیع الاول اسلامی تاریخ، اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں اصحاب فیل کا تذکرہ کیا ہے۔ یمن میں ابرہہ نام کا ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ اس نے صنع میں ایک خوبصورت گرجا یعنی چرچ بنوایا تھا اور مکہ جیسی مقدس سرزمین پر جمع ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے والے سارے عربوں کا رخ اس جانب پھیر دینا چاہتا تھا تاکہ سارے لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کر اسی گرجا کا طواف کیا کریں۔ عربوں کا جب یہ بات معلوم ہوئی تو سخت ناراض ہوئے۔ ایک رات کسی نے موقع پا کر گرجا کو ناپاک کر دیا۔ ابرہہ گرجا کی بے حرمتی دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا اور ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ جب ابرہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو تیز ہوا چلی اور سمندر کی جانب سے پرندوں کے جھنڈ اڑتے ہوئے لشکر پر چھا گئے۔ ان کی چونچ اور دونوں پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ وہ ہاتھیوں کے لشکر پر ان پتھروں کو گرانے لگے۔ وہ پتھر جس پر گرتا اس کے بدن کو پھاڑتا ہوا باہر نکل جاتا۔ اس طرح سارے لشکر کو چھلنی کر ڈالا۔ اس میں سے بعض لوگ بدحالی میں بھاگتے ہوئے یمن پہنچے۔ انہی میں ابرہہ بادشاہ بھی تھا۔ اس کے تمام اعضاء گل سڑ چکے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی زبردست قوت نے مادی طاقت پر گھمنڈ کرنے والے ابرہہ کو تباہ کر دیا۔ اللہ کی قدرت، سمندر کی گہرائی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے 3 حصوں میں سمندر بنائے جن میں بہت سی مخلوق رہتی ہے۔ ان میں سے بعض سمندر اتنے زیادہ گہرے ہوتے ہیں کہ سائنس کی ترقی کے باوجود آج تک اس کی گہرائی کا کسی کو علم ہی نہیں ہو سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کی گہرائی میں پانی کا اس قدر دباؤ رکھا ہے کہ جب اس کی گہرائی ناپنے کے لیے کوئی چیز وہاں پہنچائی جاتی ہے تو پانی کے دباؤ کی وجہ سے وہ پچک جاتی ہے اور سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتی۔ سمندر کے بے پناہ گہرے پانی پر اللہ ہی کی قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، اذان سن کر نماز کے لیے نہ جانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کے لیے نہ جائے تو اس کا یہ فعل سراسر ظلم، کفر اور نفاق ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے۔ معاذ بن انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، رشتے ناتوں کا حق ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم یعنی رشتہ داری عرش سے چمٹ کر فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ، جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ اور جو مجھے توڑے تو اسے توڑ۔ مسلم کی روایت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، جھوٹی قسم کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر جھوٹی قسم کے ذریعے دوسروں کا مال ہڑپ کر لے گا، وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا قابل ملامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے، سوائے اللہ کے ذکر اور اس چیز کے جو اس کے قریب ہو، اور عالم اور طالب علم۔ ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اگر تم کفر پر قائم رہے تو اس دن کی مصیبت سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا، اللہ کا یہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ سورہ مزمل کی آیت کا ترجمہ ہے۔ طب نبوی سے علاج، ختنہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں
ان میں سے ایک ختنہ کرنا بھی ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فائدہ: ختنہ کرنے سے شرمگاہ کے کینسر، ایگزیما اور گردے کی پتھری جیسی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔